كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مدعو سے جو فارغ ہو چکے ہیں، باہر میں جو لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں. محترم حضرات سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ سے پہلے پچھلے جمعہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کی تھی، جس میں آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد اور آپ کی تشریف آوری کے 4 مقاصد بیان کیے گئے کہ حضور آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کا کیا مقصد ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مقاصد بیان کیے، جن میں سے پہلا مقصد میں نے اس جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا اس میں کہ قرآن کریم کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ. تو فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. اتنی بڑی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت ہے، جسے آج کل کے مسلمان اسے کچھ ڈال رکھا ہے، اسے کچھ ڈال رکھا ہے. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں کچھ اس کے علم ہی نہیں. تو آقا مدنی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے. جا کر کے اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے، یعنی اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جا کر کے تو جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، جا کر کے اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر رحمت کے بارے میں اس کی ضد کیا ہوگی، جیسے ہدایت کی ضد ضلالت، گمراہی. اگر ہدایت نہیں ہے تو ضلالت و گمراہی ہوگی، اور اگر اس کے اندر گمراہی ہے تو ہدایت نہیں ہوگی. پھر رحمت کی ضد کیا ہے؟ جا کر کے رحمت کی ضد لعنت. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے بارے میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب بالمحسنین، کہ اچھے کام کرنے والوں پر رحمت ہوتی ہے اللہ کی، نیک کام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زکات دینے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کو انجام دینے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر اس رحمت کے ضد ہے تو وہ ہے لعنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، کہ یعنی نہ ماننے والوں پر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب اور جھٹلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. جا کر کے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے. لعنت، اگر انسان لعنت میں مبتلا ہو جائے تو وہ کبھی ابھر نہیں سکتا ہے.
تو پہلا مقصد تو آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں جو ہے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. کن چیزوں سے؟ برے اعمال سے، بری عادتوں سے، برے افعال سے، بری سوچ سے، حسد و بغض سے، اور اسی طریقے سے نفرتوں سے، اور شراب نوشی سے، قمار اور جوا بازی سے، لوٹ اور غارت گری سے، ایک دوسرے کو جو ہے مار دھار کرنے کی سوچ سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت کے مشرکین عرب کہا جائے کہ اس وقت یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی جا رہی. لوٹ مار غارت گری جا کر کے کرنا، جا کر کے ان کا پیشہ تھا. شراب نوشی ان کا پیشہ تھا جا کر کے. چوری زناکاری ان کا پیشہ تھا جا کر کے. بری عادتیں یعنی ان کی گھٹی میں وہ جو ہے بالکل یعنی بیبس تھی جا کر کے بری عادتیں. ان سے ان کو جو ہے تزکیہ نفس کیا جا کر کے، اور اتنا نہیں تزکیہ نفس ہوا، اتنا نہیں ہوا جا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے رفعت و بلندی عطا فرما دی جا کر کے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو ہے تمغہ عطا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں. اتنا نے ان کا نفس کا تزکیہ کیا. تو یہ جو ہے اس تزکیہ نفس پر جو ہے ہمارے علماء، مشائخ، صوفیاء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اگر بچوں کے اندر ماں باپ کی فرما برداری ہو اور اس کے اندر اچھی خصلتیں ہو جا کر کے، تب تو سمجھیے کہ وہ بچہ ہمارا دل کے پاک اور صاف ہے. اور اگر بدتمیزی سے پیش آئے، بے ادبی سے پیش آئے، ماں باپ کے کہا نہ مانے جا کر کے، تو سمجھیے کہ اس کے اندر خرابی ہے. تو تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ ان کے نفس کی تزکیہ فرماتے ہیں جا کر کے، پاک صاف کرتے ہیں جا کر کے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جا کر کے، اسے پاک اور صاف کیا جا کر کے. ہمیں اور آپ کو بھی اس کی اشد ضرورت ہے، بہت اہم ضروری ہے نفس کا تزکیہ کرنا. ان ساری چیزوں سے جو آج کل ہمارے گھروں میں در آئی ہے جا کر کے، ان چیزوں سے ہمیں بھی تزکیہ نفس کرنا ہے. یہ دو مقصد، پہلا مقصد حضور کی بعثت کا یتلو علیہم آیاتہ، اور دوسرا مقصد وہ یزکیہم کہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کو نفس کی تزکیے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے جا کر. اور حضور جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید من الماء، کہ جس طریقے سے قلوب جو ہے انسان کے دل وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے اس پر، اس کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید من الماء، جس طریقے سے کہ لوہا جو ہے پانی سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے ہمارا دل جب زنگ آلود ہو جاتا ہے جا کر کے، کائی پڑ جاتی ہے اس پر جا کر کے، تو کوئی خیر کی بات اس کے اندر دل کے اندر سما نہیں سکتی ہے.
دل ادھر متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف لپک، اس کی طرف دوڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت کی حصول اور جہنم سے حفاظت، اس کی طرف ہمارے جو ہے وہ دل مان نہیں کرے، خواہش نہیں کرے گی۔ تو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے یہ دل صاف رکھنا پڑے گا، یہ قلب صاف رکھنا پڑے گا۔ حرام کمائیوں سے، کسی کے مال کو غصب کرنے سے، لوٹ اور غارت گری کرنے سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کے دل کو صاف ستھرا رکھنا۔ تیسرا مقصد آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، جا کر کے کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں کہ وَيُعَلِّمُهُ وَيَتْلُونَهُ، کہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، پھر یہ کتاب اللہ کی تعلیم کیا چیز ہے؟ کیا کتاب اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب اللہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بیان کیا ہے، تو اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہیں بیان کیا ہے، تفصیلی طور پر نہیں بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صرف کہا ہے، وآتوا الحج، رمضان کے 30 روزے رکھو جا کر کے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو ہے 5 بنیادی چیزیں بیان کی گئی تھی، 5 بنیادی چیزیں جس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ کے ذریعے سے دیا۔ آپ نے کتاب کو پڑھا، اب پڑھ کر کے اس کے معنی بتائے، اس کی تفسیر بتائی، اس کی شرح کیا آپ نے جا کر کی۔ وہ ہے ایمانیات، پہلی چیز بنیادی ایمانیات۔ ایمانیات کے تعلق سے اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، جہاں فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمانیات میں سے، اعتقادات میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز عبادات سے ہے، تو عبادات سے جو ہے وہ جا کر کے قرآن مجید میں کہیں بھی ہم جو جمعے کی نماز جو پڑھنے آئے ہیں جا کر کے، تو کتنی رکعتیں سنت ہے، کتنی فرض ہے، کتنی فرض سے پہلے ہے، کتنی فرض کے بعد ہے، یہ حضور نے بتایا۔ یہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس میں یہ تفسیر نہیں ہے کہ رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، اور کس طریقے سے مطلب ہے کہ نماز کی شروعات کریں گے تو کیسے کیا کریں گے، کیا پڑھنا ہے، نماز کے اندر کیا پڑھی جاتی ہے، جا کر کے کیا کیا، اس کی تفسیر نہیں ہے۔ الحادی القیاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی، اسی طریقے سے عبادات کے بارے میں بھی نہیں بتائی، اسی طریقے سے معاملات کے بارے میں بھی تفصیل نہیں ہے کہ یعنی آپ کو ایک دوسرے سے لین دین، خرید و فروخت، یہ ہے معاملات، تجارت، آپ ایک دوسرے سے کس طریقے سے لین دین کریں جا کر، کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات ہو جا کر، اس کی تفصیل وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے پڑھ کر کے
ان چیزوں کو بیان کرتے تھے جسے ائمہ فقہا اور محدثین نے حدیث سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حدیث ہے جو آپ نے بیان. تیسری چیز معاملہ، چوتھی چیز معاشرت. معاشرت میں رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، صلاۃ، یہ جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا اخلاق ہونا چاہیے، ان کے ہمارے ملنے جلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ ہے معاشرت. ایک جگہ جب رہتے ہیں آدمی تو یقیناً ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے شکوہ اور شکایت رہتی ہے. جا کر ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ جو ہے غیبت اور چغلخوری کرتا ہے. جا کر تو اس کا نام ہے معاشرہ. کہ معاشرے کا اندر کس طریقے سے رہا. اور پانچویں چیز بنیادی جو قرآن میں یہی 5 چیزوں کا ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اخلاقیات کی تعلیم جو ہے قرآن میں وہ دیا گیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ تاکہ تمہیں جو ہے اخلاق رذیلہ سے نکال کر کے اخلاق حمیدہ پر تمہیں فائز کر دے. جا کر اخلاق کو جو ہے پوری کروں میں جا کر کے، تمہارے اخلاق کے اندر جو کمی ہے جا کر کے اس کمی کو دور کر. اور چوتھا مقصد آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت سے مراد دانائی ہے. جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، دانائی دی ہے جا کر کے، سوجھ اور بوجھ دیا ہے جا کر کے، جس کے ذریعے سے حلال اور حرام میں ہم تمیز کرتے ہیں، اپنے ایک دوسرے میں تمیز کرتے ہیں جا کر کے، بری چیزوں اور اچھی چیزوں میں تمیز کرتے ہیں جا کر کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اگر نہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کا وبال کیا ہوگا. یہ عقل بتاتی ہے جا کر کے، یہ دانائی بتاتی ہے جا کر کے. یہ 4 مقاصد کے لیے آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت ہوئی. جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے.